بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشنی چینل کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ روشنی ٹی وی کے توسط سے میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر خالد منیر فاروقی اپنے کو ہوسٹ بلال بن خالد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج بھی ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ کیوں بیٹا، آج آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ آج کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ ہاں جی، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ 2 ویڈیوز جو ہیں وہ ذہانت کے حوالے سے بنائی اور ان میں ہم نے ذہانت، انفرادی ذہانت اور معاشرتی ذہانت دونوں کے اوپر بات کی ہے اور مختلف پہلوؤں کو ہم نے دیکھا ہے اس میں۔ آج بھی آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک ویڈیو ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم معاشرتی ذہانت کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک بات یہ کرنی تھی کہ آپ نے جیسے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں انفرادی ذہانت جو ہے وہ تو ان میں ہے، لیکن ان میں معاشرتی ذہانت جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن افرادی طور پہ ہر آدمی جو ہے وہ سمجھدار ہے اور اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے مسائل جو ہیں دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ان حل نہیں ہو رہے وہ مسائل کسی سے، اور ہر نئے دن کے ساتھ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مسائل کو حل نہیں کر پا رہے اپنے ملک کے مسائل جو۔ جی درست فرمایا آپ نے۔ یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم انفرادی طور پر ذہین ہیں تو ہم اجتماعی طور پہ اس ذہانت کو استعمال کیوں نہیں کرتے، اور اگر ہم ذہین ہیں تو ہمارے مسائل بڑھتے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس ملک، کوئی بھی ملک جو ہے وہ عوام سے بنتا ہے، اور ہمارے وطن کے جو عوام ہیں وہ بہترین لوگ، ان جیسی قوم پوری دنیا میں شاید کہیں نہیں ہے۔ جتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، جتنے مخلص لوگ ہیں، جتنے بہترین اور فنکار لوگ ہیں اس وطن کے، شاید کسی قوم کے حصے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ ہمارا وطن قائد کا وطن ہے، ہمارا وطن اقبال کا وطن ہے، ہمارا وطن لیاقت علی خان کا وطن ہے، ہمارا وطن مولانا محمد علی جوہر کا وطن ہے، ہمارا وطن مولانا شوکت علی جوہر کا وطن ہے، ہمارا وطن فاطمہ جناح کا وطن ہے، ہمارا وطن علامہ عنایت اللہ مشرقی کا وطن ہے، ہمارا وطن عزیز بھٹی کا وطن ہے، ہمارا وطن راشد منہاس کا وطن ہے۔ یار آپ نام لیجئے، یہی وطن ہے۔ اسی وطن کے لوگوں نے پوری دنیا میں فتح کے جھنڈے لہرائے ہیں، چاہے وہ مقابلہ میدان جنگ میں ہو، چاہے وہ کھیل کے میدان میں ہو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اولمپکس میں جاتے تھے اور میڈلز جیت کے لاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ ہیں، کمزور سے لوگ جن کو کوئی سہولت میسر نہیں ہوتی تھی، جب وہ بڑے بڑے گوروں کے مقابلے میں جاتے تھے، گورے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بھاگنے کے لیے جوگرز موجود نہیں ہیں، ننگے پاؤں کھیلتے ہیں، لیکن رفتار میں اس قدر زیادہ کہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاکی کے میدان میں پاکستان نے ایک عرصے تک حکمرانی کی ہے، اور وہ کون سے زمانے میں؟ 70s اور 80s میں، جبکہ سہولیات کا فقدان بہت زیادہ تھا۔ پاکستان نے کرکٹ میں حکمرانی کی ہے، پاکستان نے اسکواش میں حکمرانی کی ہے، پاکستان نے سائنس میں حکمرانی کی ہے۔ پاکستان کے سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عبدالسلام، ڈاکٹر سمر مبارک مند، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آئیکن ہیں۔ یہ اس طرح کا ملک ہے پاکستان۔ پاکستان کے لوگ دنیا کے بہترین لوگ ہیں یار۔ یہاں کے ڈاکٹرز، یہاں کے انجینئرز، یہاں کے اکانومسٹ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے ٹیلنٹ کے سامنے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، ان کے پاس اتنا اچھا آئی کیو لیول کیسے ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا المیہ ہے نا یار، کہ ہم انڈیویجولی رہے ہیں، انڈیویجولی طور پہ ہم ایکسیل کرتے رہے۔ ہم آج تک لوگ ہیں، قوم نہیں بن پائے۔
کاش ہم قوم بن جاتے اور یہ ساری کی ساری ذہانت کو ہم یکجا کر لیتے تو ہمارے پاس ہر پرابلم کا حل. لیکن ہماری قوم کے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن وہ سادہ لوگ ہیں, ان کے پاس کچھ چیزوں کا اختیار نہیں رہا. ہمارے ہاں ایک اور بھی بڑا المیہ رہا, وہ ہے انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کا. ہمارے جو انٹلیکچولز ہیں وہ ہمیں اجتماعی طور پہ قوم کو گائیڈ نہیں کر پائے کہ قوم کو کس راستے پہ چلنا ہے, جو راستہ مشاورت کا راستہ ہے, جو راستہ ڈیموکریسی کا راستہ ہے, جو شورا کا راستہ ہے. جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارے اوپر بس اسی طرح کی وہ بس ذہنی مفلسی مسلط ہو گئی. تو جب یہ اجتماعی فیصلے غلط ہوں تو پھر قوموں کا مستقبل تاریک ہی ہو جاتا ہے. ایسا ہی ایک اجتماعی فیصلہ ایک قوم نے کیا تھا. ایک قوم نے کیا کیا کہ ان کے بادشاہ فوت ہو گئے اور اب تخت کے کوئی 10-15 دعوے دار تھے. جو ان کے روحانی پیشوا تھے, یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اعلان کریں کہ کون ان کا نیا بادشاہ ہوگا, اور وہ تاج اس شخص کے سر پر پہنا دیا کرتے تھے. اب جو تخت کے 10 دعوے دار پیدا ہو گئے, انہوں نے رات کو ان کو گھیر لیا, باری باری ہر کوئی گیا. انہوں نے کہا کہ میرے حامی دربار میں موجود ہوں گے, اگر آپ نے میرے سر پہ تاج نہ رکھا تو آپ کو اسی وقت ہی گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا. ایک صاحب اور آئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے بیٹی کو اٹھا کے لے گئے, اس کا سر کاٹ دیں گے اگر تم نے ہمارے سر پہ تاج نہ رکھا. ایک آئے, انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی کو ہم نے قبضے میں لے لیا, اگر تم نے تاج ہمارے سر پہ نہ رکھا تو تمہاری بیوی جان سے گئی. ایک نے کہا ہم نے تمہارے گھر کو گھیرا ہوگا, اگر تم نے تاج ہمارے سر پہ نہ رکھا تو تمہارا گھر مریا میٹ کر دیا جائے گا. تو اس طرح کی شش و پنج میں آ کے وہ مجبور ہو گیا. انہوں نے یہ صبح اعلان کر دیا کہ ہمارا بادشاہ وہ ہوگا جو شہر کے فلاں جگہ سے دربار سے انٹر ہوگا, وہ ہمارا بادشاہ ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, آمنا و صدقنا, جیسے آپ فرماتے ہیں ایسے ہی ہوگا. اور صبح وہاں سے ایک لاغر سا فقیر ایک اپنے گدھے کے ساتھ وہ قلعے کے دروازے سے انٹر ہوتا ہے. لوگ دیکھتے ہی تالیاں بجاتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں کہ بادشاہ سلامت تشریف لائے. وہ بادشاہ سلامت اپنے گدھے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں, ان کے سر پہ تاج رکھ دیا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے اجتماعی غلطی کہ آپ نے نہ دیکھا نہ سوچا, ان کو اپنا بادشاہ بنا دیا. اس بادشاہ نے پہلے تو وہ حیرت میں مبتلا ہوا, اندر تشریف لے گئے, محل میں بٹھا دیا, ان کو تخت پہ بٹھا دیا. انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا. رات گزری تو رات کو اٹھے, سب سے پہلے انہوں نے محل کے چور دروازہ دیکھا کہ جہاں سے بآسانی اپنی جان بچانے کے وقت وہ بھاگ سکتے ہیں. اگلے دن دربار سجا تو لوگوں نے, وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت پہلا حکم صادر فرمائیں گے. تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیا حکم دیں گے؟ تو بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ حلوہ پکا لیجئے, ہمیں بھی کھلائیے, خود بھی کھائیے, ہمارے گدھے کو بھی کھلائیے. دربار میں واہ واہ, کتنے میٹھے ہیں بادشاہ سلامت, سبحان اللہ. جناب حلوہ پکایا گیا, بادشاہ سلامت کو کھلایا گیا, بادشاہ سلامت کے گدھے کو کھلایا گیا, عوام نے کھایا. عوام بڑی خوش کہ اتنے اچھے بادشاہ ہیں. اس دوران میں سرحدوں سے اطلاع آئی کہ کچھ جو ہمارا دشمن ملک ہے اس نے سرحدوں پہ فوجوں کا اجتماع شروع کر دیا, جس کی وجہ سے ہماری جو ریاست کو خطرہ ہے. تو خبر بادشاہ سلامت تک پہنچائی گئی. تو بادشاہ سلامت سے کہا گیا کہ بادشاہ سلامت اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے فوراً حکم جاری کیا, پکا لو حلوہ, مجھے بھی کھلائیے, خود بھی کھائیے, میرے گدھے کو بھی کھلائیں. اچھا, وہ جو دشمن ملک تھا انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے کانفیڈنس میں ہے, تو حلوے پکا رہے ہیں اور فوجیں ان کی حلوہ کھا رہی ہیں, اور محل میں بھی دعوت ہو رہی ہے, انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں بھانپ گئے ہیں ہمارے ارادوں کو, اور یہ ہمیں ٹریپ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کہیں ان کے ملک پہ جا پڑیں اور یہ ہمیں قابو کر لیں. تو وہ انہوں نے نا وہ مہم ترک کر دی. 2-3 مہینے کے بعد انہوں نے پھر اسی طرح کی مہم جوئی کی اور اپنی فوجیں تیار کی اور سرحد پہ چھیڑ خانی کر دی. ابتدائی جھڑپوں کی اطلاع بادشاہ سلامت تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کیا کیا جائے؟ بادشاہ سلامت اب آپ فرمائیے کہ کیا کریں. انہوں نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, حلوہ پکا لو, مجھے بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ, میرے گدھے کو بھی کھلاؤ.
کہا ٹھیک ہے جناب. ایک شہر انہوں نے قبضہ کر لیا, بادشاہ سلامت شہر پہ قبضہ ہو گیا. پکا لو حلوہ, مجھے بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ, اور میرے گدھے کو بھی کھلاؤ. لوگوں نے سمجھا شاید اس میں کوئی روحانیت کا علم ہے, یا کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہے خفیہ جو بادشاہ ہی صرف جانتے ہیں, جو بڑے لوگ ہی جانتے ہیں. دوسرے شہر پہ, ایک صوبے پہ قبضہ ہو گیا, تو بادشاہ کو اطلاع دی گئی. انہوں نے کہا کہ حلوہ پکا لو, پکاؤ حلوہ, مجھے بھی کھلاؤ, میرے گدھے کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. ان لوگوں نے سمجھا اس سے شاید طاقت آئے گی ہمارے اندر مقابلہ کرنے کے لیے. انہوں نے مزید, اب ہوتے ہوتے یہ کہ اس شہر پر بھی نا قبضہ ہونے کا ڈر ہو گیا جہاں بادشاہ سلامت تھے. دارالحکومت تک دشمن پہنچ آئے. بادشاہ سلامت دارالحکومت تک پہنچ آئے, دشمن نے قبضہ کر لیا, محاصرہ کر لیا. ان کا کچھ نہ کرو, بس حلوہ پکاؤ, مجھے بھی کھلاؤ, میرے کھوتے کو بھی کھلاؤ, اور خود بھی کھاؤ. چنانچہ شہر پہ قبضہ ہونے کے قریب ہوا. بادشاہ سلامت نے اپنا گدھا پکڑا, چور رستے سے جو پہلے دیکھا تھا وہ آئے. لوگوں نے پوچھا حضور بادشاہ سلامت ہمیں کس پہ چھوڑے جا رہے ہو, ہماری جانوں خطرے میں ڈال کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ وہ کہا حضور میں تو غریب مسکین آدمی تھا, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, میرا گدھا بھی بہت غریب تھا. میں نے ایک حکیم کو اپنی نبض دکھائی تھی, اس نے کہا تھا تو حلوہ کھایا کر تو تیری جان بچے گی, تیرا گدھے کو بھی کھلایا کر. مجھے تو ایک ہی چیز آتی تھی, میری یہی خواہش تھی, وہ آپ نے مجھے بادشاہ بنا دیا, میں نے حلوہ کھایا. اب تم پکاتے ہو حلوہ کہ نہیں پکاتے, میری جان چھوڑو, میں نکل گیا. تو یار ہم لوگ جب اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو آواز آتی ہے پکا لو حلوہ, خود بھی کھاؤ, ہمیں بھی کھانے دو. تو ہم کہتے ہیں بھوک بڑھ گئی ہے, حکمران کہتے ہیں پکا لو حلوہ. ہم کہتے ہیں تعلیم نہیں ہے, وہ کہتے ہیں حلوہ پکاؤ, خود بھی کھاؤ. تو یہ کام چلا رہا ہے. تو یہ حلوہ پک رہا ہے بھی ہمارے ملک میں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, اور ہمیں ایسی قیادت نصیب کرے کہ جو ہمیں لوگوں سے ایک قوم بنا دے. جس دن دیکھنا ہم ایک قوم بن گئے تو آپ یقین کیجئے گا یہ پاکستان اس دنیا کی سپر پاور ہوگا. جس طرح پاکستان نے سائنس کے میدان میں, پاکستان نے دفاع کے میدان میں, پاکستان نے کھیل کے میدان میں ایسے ثبوت پیدا کیے ہیں, انشاءاللہ ایسے لیڈر ہمیں ملیں گے ضرور. اور میں اس میں بڑا پازیٹیو ہوں. انشاءاللہ یہی لوگ اسی ملک کے مسائل کو سمجھیں گے, انہی لوگوں میں سے قیادت ابھرے گی, اور انشاءاللہ پاکستان would be the leading country of the world. چلو اس دعا کے ساتھ ہم اس پیغام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.